مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فعن ابي ذر رضي الله عنه قال أوصى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصاني حبي بخمس أرحم المساكين وأجالسهم وأنظر إلى من هو تحتي ولا أنظر إلى من هو فوقي وأن أصل الرحم وإن أدبرت وأن أقول بالحق وإن كان مرا وأن أقول لا حول ولا قوة إلا بالله حضرات، میں اس وقت وقت دی قلت وقت دی نزاکت دے پیش نظر میں نہیں چاہتا کہ کوئی لمبی چوڑی تمہید تانوں سناواں، تھوڑے وقت اندر چند اصلاحی گلاں جنہ دا مینوں بھی فائدہ ہوئے گا، تانوں بھی سارے نوں ہوئے گا انشاءاللہ، جے تسی سنو گے سمجھو گے تو میں تو ساڑھے گوش گزار کرنا چاہنا دعا ہے کہ اللہ مینوں شرع صدر نال بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک بڑے پیارے جلیل القدر صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 281 احادیث دے راوی
سیدنا حضرت ابو ذر بولو رضی اللہ عنہ اس حدیث دے راوی نے حدیث کیڑی کتاب دی ہے؟ حدیث مسند احمد بن حنبل، مسند احمد، اور سند دل آدن الحدیث صحیح ہے۔ سند 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 کنوں کہندے نے؟ کدی غور کیتا جے سند کنوں آندے نے؟ السند طریق الحدیث وهو رجاله الذين رووه والاسناد بمعنى والمتن من انتهى اليه الاسناد۔ سند کہندے نے حدیث دا رستہ، طریق الحدیث دا رستہ۔ او کیویں؟ کی معنی ہے طریق الحدیث دا؟ وَهُوَ رِجَالُهُ الَّذِينَ رَوَوْهُ، حدیث دے اونا رجال مرداں دا نام ہے جو اس حدیث نو روایت کرتے ہیں، انہوں کہتے ہیں سند۔ والاسناد بمعنی، اور اسناد بھی اس سے معنی اندر ہی ہے۔ ایک ہے سند اور ایک ہے متن۔ متن کنوں کہتے ہیں؟ والمتن من انتہى الیہ الاسناد، متن کہتے ہیں جتھے سند مک جائے، اگو حدیث شروع ہو جائے، انہوں کہتے ہیں متن۔ تو کتاب ہے مسند احمد، حدیث دے راوی نے حضرت ابو ذر، حدیث دا نمبر ہے، یعنی مسند احمد حدیث دی بہت بڑی کتاب ہے، حدیث دا نمبر ہے 9626، 9626 نمبر حدیث۔ اور پھر سنا دیا پوری حدیث پڑھ کے، پہلے بھی پڑھیے، پھر سن لو، پھر ترجمہ، پھر جمعہ ختم۔ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال، وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اوصانی حبیبی بخمس ارحم المساکین واجالسهم وانظر الى من هو التاتی ولا انظر الى من هو فوقی وان اصل الرحم وان ادبرت وان اقول بالحق وان كان مرا وان اقول لا حول، ذرا تسی بھی پڑھ لو، لا سارے پڑھ لو، وان اقول لا حول لا حول ولا قوة الا باللہ۔ بس یہ ہوئی میرا اج دا جمعہ ہے، یہ ہی جمعہ پڑھانا ہے پورا انشاءاللہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرما دینے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی علیہ السلام کو حدیث نقل کر دینے، فرما دینے
کہ اوصانی حبیبی ہے میرے پیارے نے مینوں 5 گلاں دی وصیت فرمائی. اللہ سے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اوصانی اوصانی حبیبی اوصانی اتنے لفظ نے اوصانی حبی حب دا معنی محبوب اوصانی حبی بخمسن میرے محبوب نے میرے پیارے نے میرے لاڈلے نے یعنی اونے جدے نال مینوں ساری دنیا نالوں ود کے پیارے جدے نال مینوں ساری دنیا نالوں تانوں کدے نال پیارے بھائی کیوں بھائی ساری دنیا نال ود کے کدے نال پیار کردے ہو اپنے ماں باپ نال کردے ہو نا ہیں اولاد نال کردے ہو بیوی نال کیا بات ہے جناب محمد. تو پھر میں تھانوں قرآن کیوں نہ سنا دیواں جڑے مومن ہوندے نے النبی اولا بالمومنین من انفسہم کتے آواز ہوندی ہے قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. لا یؤمن احدکم حدیث بخاری دی لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. مومنان دے انہوں نے جڑا ساری کائنات نال ود کے امام کائنات نال محبت کرے صلی اللہ. ابو ذر فرماندے نے اوصانی حبی میرے محبوب نے مینوں 5 گلاں دی وصیت فرمائی یعنی مینوں اونے وصیت فرمائی جدے نال میں سارے جہان نالوں ود کے پیار کرنا وا تے جدے نال پیار ہو جائے او دیاں گلاں مننیاں پیندیاں نے. تسی تے کہہ دتا ہے چھتی نال سانو ساری دنیا نال ود کے نبی پاک نال پیار ہے کیا جی کہن دی حد تک کی ہو نا کہہ ہی دیتا جے نا کہ ہے جے تے جدے نال پیار ہوئے پھر وہ دیاں گلاں مننیاں چاہیے نے نا. اور داڑی مونو تسی بھی بولو پھس گئے ہو تسی آپے ہی جدے نال پیار ہوئے وہ دیاں گلاں مننیاں پیندیاں نے چاہیے نہیں وہ دیاں گلاں مننیاں پیندیاں نے. تو تسی من کی کیا ہے سانو ساری کائنات نالوں ود کے نبی پاک نال پیار ہے. وہ تھانو کی آندا ہے داڑیاں رکھو کہ داڑیاں کٹاؤ تے اج دے بعد پھر کی کرنا ہے بولو 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 وہ نال پیار ہے نا ہے دلوں گل کردے ہو نا جدے نال پیار ہے وہ گل منی دیے تے او کی آندا ہے جدے نال پیار ہے وہ کی آندا ہے اوف اللحا داڑیاں نو معاف کر دیو تے اج دے بعد میرے نال وعدہ کر لو اسی بھی داڑیاں نو معافی دتی دے دیا گے نہیں معافی بولو اور بولو تے صحیح پیار جو ہے تانوں اسی داڑیاں نو معافی کہو انشاءاللہ. اج دے بعد داڑھی کٹانی نماز چھڈنی کیونکہ جس نال پیار ہے وہ کی آندا ہے نماز
نہ چھڈو، جس نال پیار ہے وہ کی آندا ہے جھوٹ نہ بولو، جس نال پیار ہے وہ کی آندا ہے غیبت نہ کرو۔ تسی آپ ہی کیا ہے نا کہ سانو ساری کائنات نال ود کے نبی پاک نال پیار ہے، جس نال پیار ہے وہ کی آندا ہے گالی نہ دیو، جس نال پیار ہے وہ آندا ہے کسے دا گلا کسے نو ستاؤ نہ ستاؤ، کسے نو تکلیف نہ دیو۔ جے او دے نال پیار ہے او دیا گلا مان لو، اللہ تھانو توفیق عطا فرمائے۔ اے جے معراج دا واز ابو ذر کی فرما دے نے اوصانی حبی بخمسن، میرے محبوب نے میرے پیارے نے مینو 5 گلاں دی وصیت فرمائی۔ اور بھی وہ 5 گلاں لے جاؤ سن کے کدیاں جہدے نال پیار ہے۔ وہ کون ہے جناب؟ میں نہ کوئی گل تھانوں ایویں رہ نہ جائے تاکہ سمجھ نال نہ آئے۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر فرماتے نے مینوں 5 گلاں دی وصیت فرمائی۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا ارحم المساکین واجالسہم۔ ابو ذر فرماتے نے نبی پاک نے مینوں اے وصیت فرمائی، اے ابو ذر ماڑیاں تے رحم کری، ماڑیاں نال پیار کری تے انہاں دی مجلس اختیار کری۔ ماڑیاں نال بہنا ہے، ماڑیاں نال، اچیاں نال نہیں بہنا، وڈیاں نال، تکڑیاں نال، دنیا داراں نال، دولتاں والےاں نال، انہاں کول تے ساری دنیا بہندی ہے۔ نبی پاک فرمانے نے جے میرے امتیو تے انہاں نال بیاہ کرو جڑے ماڑے نے، ماڑیاں نال بیٹھیا کرو، ماڑیاں دیاں مجلساں کریا کرو، ماڑیاں دیاں محفلاں کریا کرو، ماڑے بندیاں تے رحم۔ میرے تھے تھوڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یرحم اللہ، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ آپ نے فرمایا اس بدبخت بندے تے اللہ رحم نہیں کردا جڑا اللہ دی مخلوق تے رحم نہیں کردا۔ او دے خالق بھی رحم، ارحم المساکین، او دے رب رحم نہیں کردا جڑا اللہ دی مخلوق تے رحم نہیں کردا۔ کیویں آدھے ہونا کرو مہربانی تم اہل، بولو نا کرو مہربانی تم، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ جڑا بندہ تے رحم نہیں کردا اللہ او دے تے رحم۔ ایک کرابی نبی پاک کو لایا، آندے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انکم تقبلون صبیانکم، میں ویکھیا ہے تسی بڑا پیار کر دیو اپنے بچیاں نال، انہاں نوں چم دیو، اپنے بچیاں نوں بڑا چٹ دیو، بڑا چم دیو، بوسو کنار کر دیو۔ حالانکہ اسی اپنے بچیاں نوں چم دے نہیں، تسی اپنے بچیاں نوں بڑا چم دیو۔ میرے محبوب نے فرمایا اسی چمنے آ، تسی نہیں چم دے، اسی اپنے بچیاں نوں بوسے دینے آ، تسی نہیں دیں دے، اسی اپنے بچیاں نال پیار کرنے آ، تسی نہیں کر دے۔ او بدبختا میرا یہ دے وچ کی گناہ ہے؟
میرا اندے اندر کی قصور ہے، میں تیرے لئی کی کر سکنا وا جدو رب نے تیرے دل چو رحم کٹ دیتا ہے، میں کی کر سکنا تیرے واسطے۔ ماں جی ایسا صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے، ایک دن نا نبی پاک گھر نہیں سن، میں اکیلی گھر سا، ایک بی بی آئی، دو نکیاں نکیاں بچیاں اس بی بی نے چکیاں نے میرے گھر آ گئی، آ کے آندیے اے گھر والے میں بھی بھکھیاں، میریاں بچیاں بھی بھکھیاں نے، جے گھر اندر کوئی کھان نو چیز ہے تے دے دے۔ امی عائشہ فرما دیا نے اس بی بی تے مینوں بڑا ترس آیا، اس بی بی تے مینوں بڑا رحم آیا۔ ماں جی فرما دیا نے میں سارا گھر پھولیا، مینوں کوئی شے نہ ملی۔ اللہ نبی دا گھر، سرکار دا گھر، امام کائنات دا گھر، ام المومنین فرما دیا نے میں سارا گھر پھولیا، سارے گھر دیاں تلاشیاں کیتیاں، مینوں کوئی چیز نہ ملی۔ پورے گھر اندر ایک کھجور ملی، بولو کی ملی؟ کھجور، ایک کھجور، کلو دو کلو نہیں، پائی آدھا کلو کھجورا نہیں، دو چار کھجورا نہیں، مینوں ایک کھجور ملی۔ میں اس بی بی نو پکڑا دینیا، امی عائشہ فرما دیا نے میں ویکھ رہی ہاں او بی بی نے میرے کولو کھجور لئی، انہوں چیریا، وہ دے دو ٹکڑے کر دیتے، اس کھجور دے دے دو حصے کر دیتے، ادھی ایک نو دے دیتی، ادھی دوسری نو دے دیتی۔ آپ بھوکی رہ گئی، بچیاں نے ادھی ادھی کھجور کھا لئی، بی بی نے بچیاں چکیاں تے میرے گھروں نکل گئی۔ تھوڑی دیر گزری تے آمنہ دلال امام کائنات جناب محمد، اچھی کہہ دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تے میں نبی پاک نو ساری گل سنانی آ۔ سرکار رون لگ پے تے آقا فرماندے نے ایشا من بطلیا بشیء من هذا البنات فآسن الیہن کن لہو سترا من النار۔ آقا فرماندے نے دیدی بیٹیاں نال آزمائش ہو جائے، دیدی بچیاں نال آزمائش ہو جائے، جنہوں اللہ بیٹیاں دے وے، جنہوں اللہ بچیاں دے وے تے اونا بچیاں دے نال اس نے سلوک کرے، اونا بچیاں نال انج دا پیار کرے۔ آمنہ دلال فرماندیاں نے آقا فرماندے نے امام کائنات فرماندے نے کن لہو سترم من النار، قیامت والے دن او بیٹیاں او بچیاں او دے لئی جہنم دی اگ تو آڑ بن جان گیاں، جہنم دی اگ تو پردہ بن جان گیا۔ اللہ اللہ، آپ نے فرمایا شاہ ویکھے انہیں کنا پیار کیتا ہے بیٹیاں نال، جڑا ایویں پیار کرے گا نا، آپ نے فرمایا قیامت والے دن جہنم دی اگ تو بچ جائے گا۔ دعا کرو اللہ سانو بیٹیاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی نے پیار دسیا، میرے محبوب نے رحم دسیا، ارحم المساکین۔ آپ فرماندے نے ابو ذر ماڑیاں تے رحم کریا کر، بولو ماڑیاں تے، جے کر دیو تے بول پاؤ ماڑیاں تے رحم کریا کر، انہاں دی مجلس اندر بیٹھیا کر، ماڑیاں نال پیار کریا کر۔
بیٹیاں نال پیار کریا کر، بچیاں نال پیار کریا کر، اپنی اولاد نال محبت کریا کر، عام بچیاں نال پیار کریا کر، اپنی بیٹیاں نال پیار کریا کر۔ میں تنے ایک اور حدیث سناوا، بخاری اندر حدیث موجود ہے، آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آلا جاریتین حتی تبلغا یوم القیامت انا وہو ہکذا فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا جنہوں اللہ نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں، جنہوں رب نے دو بچیاں دیتیاں، انہوں نے قتل نہ کیتا، زندہ درگور نہ کیتا، انہوں نے ماریا نہ، انہوں نے پالیا، انہوں دیاں پرورشاں کیتیاں، انہوں نے دین سکھایا، اللہ دا قرآن پڑھایا، جوان ہو گئیاں تے نیکاں نال متھے لا دیتے۔ سرکار فرما دے نے جا یوم القیامت انا وہو ہکذا فی الجنہ، قیامت دا دن ہوئے گا او بندہ رب دی جنت وچ محمد دا گوانڈی بن جائے گا۔ اچھی کہو صلی اللہ نبی دا گوانڈ لینا جے، بچیاں نال پیار کریا کرو۔ ارحم المساکین، ابو ذر فرما دے میں نبی پاک نے مینوں وصیت فرمائی ماڑیاں تے رحم کریا کر، ماڑیاں نال پیار کریا کر، اولاد نال پیار کریا کر، بچیاں نال پیار کریا کر، یتیماں نال پیار کریا کر۔ آپ نے فرمایا انا وکافل الیتیم لہو ولغیرہ فی الجنہ ہکذا واشار بین السبابۃ والوسطی۔ آقا فرما دے میں یتیم دی کفالت کرنے والا، یتیم دی تربیت کرنے والا، یتیم دی پرورش کرنے والا، قیامت دے دن جدو اللہ دے دربار چاہے گا اے دوویں انگلیاں جی میں اکٹھیاں نے رب دی جنت جینا انگلیاں دی طرح میرے نال ہوئے گا، میرے نال ہوئے گا۔ ارحم المساکین، سرکار نے فرمایا ماڑے تے رحم کریا کر۔ ارحم المساکین، ارحم المساکین وَأُجَالِسُهُمْ، انہاں نال بیع کر، انہاں نال گلاں کریا کر، ماڑیاں نو ٹائم دیا کر، ماڑیاں نو وقت دیا کر، مسکیناں تے رحم کریا کر، غریباں تے ترس کھایا کر، ہیں جی بیوہ تے ترس کریا کر۔ میرے تے تھوڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین کالسائی فی سبیل اللہ۔ آپ فرما دے نے جیڑا بندہ مسکین دی خدمت کردا ہے، کسے بیوہ عورت دی خدمت کردا ہے، اوتے ایویں ہی اجر و ثواب اندر جویں ہمیشہ اللہ دے رستے اندر، اللہ ہمیشہ اللہ دے رستے اندر جہاد کردا ہے، اوتے ایویں ہی جویں ساری ساری رات قیام کردا ہے، اوتے ایویں ہی جویں ہمیشہ رب واسطے روزے رکھدا ہے۔ کدی افطار نہیں کردا، قیام کردا ہے ساری ساری رات، کدی آرام نہیں کرتا۔ وہ دیتے ہوئی مثال ہے جڑا مسکین دا خیال کردا ہے، جڑا بیوہ دی خدمت کردا ہے، کسائی فی سبیل اللہ
وحاسبہ کالصائم لا یفطر، جویں روزے دار روزہ رکھدا ہے ہمیشہ روزہ رکھدا ہے او دا ثواب اینا ہے جویں روزے دار ہمیشہ روزہ رکھدا ہے کدی افطار نہیں کردا۔ قیام کرنے والا ساری ساری رات قیام کردا ہے کدی آرام نہیں کردا۔ رحم کریا کر بیوہ تے، مسکینہ تے، یتیمہ تے، ارحم المساکین۔ ایک بندہ گل سنن والی نبی پاک کو لایا آندا سونیا گناہ کر کر کے میرا دل پتھر بن گیا ہے، گناہ کر کر کے دل میرا بڑا سخت ہو گیا ہے، سونیا مینوں کوئی نسخہ ہی دسو۔ آپ فرما دینے ان رجلا شکا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلب فقال امسا رأس الیتیم واطعم المسکین۔ اے آن والیا میرے کولو مسئلہ پوچھن والیا او پتھر دل والیا سخت دل والیا دو کم لازمی کریا کر، ایک تے یتیم دے سر تے بار بار ہاتھ رکھیا کر، جتھے بھی یتیم ملے جدوں بھی یتیم ملے او دے سر تے ہاتھ پھیریا کر، تے دوجا مسکین نو کھانا کھوایا کر، اللہ تیرا پتھر دل نرم بنا دیں گے۔ کیا جی سونے نبی دیاں سونیاں گلاں میرے تے تھوڑے آقا آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسحا راس الیتیم لم یمسا الا للہ کانت لہو بکل شارت یمر علیہ یدو حسنات۔ آپ نے فرمایا جیڑا بندہ اے بھی گل سنن والی او پتھر دل والیا تو آنے مینوں پتہ نہیں لگدا میرے کولو گناہ ہو جاندے نے، میرے کولو غلطیاں ہو جاندیاں نے، اسی سارے بشر اسی سارے انسان ساڑے کولو گناہ ہو جاندے نے، ساڑے اختیار اندر نہیں۔ آؤ میں تانوں گناہاں تو بچن دا طریقہ دس دیاں، دل نرم کرن دا طریقہ دس دیاں۔ میرے آقا فرماندے نے جڑا بندہ یتیم دے سر تے ہاتھ پھیردا ہے دکھلاوے واسطے نہیں، ریا واسطے نہیں، شہرت واسطے نہیں، اللہ نو راضی کرن واسطے، اللہ نو خوش کرن واسطے کسے یتیم مسکین دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے، میرے محبوب نے فرمایا کانت لہو بکل شارت یمر علیہ یدو حسنات، او دے ہاتھ دے تھلے او دے سر دے جننے وال آن گے اللہ ہر وال دے بدلے او دے گناہ معاف کر دیں گے۔ انجا ترکیا پتہ نہیں ہزاراں کئی ہزاراں وال لکھاں ہاتھ تھلے آ گئے، نبی پاک نے فرمایا جننے وال آ گئے نا ہاتھ تھلے، جننے والا تے نے ہاتھ رکھیا اللہ انہیں گناہ معاف کر دیں گے۔ رحم کریا کر بیوہ تے رحم کریا کر، مسکینہ تے رحم کریا کر، یتیمہ تے رحم کریا کر، گوانڈیاں تے رحم کریا کر۔ ابو ذر فرماتے نے ارحم المساکین، میرے محبوب نے مینوں وصیت فرمائی میں ماڑیاں نال رحم کراں، میں ماڑیاں تے ترس کھاواں، گوانڈیاں تے رحم کریا کر۔ میرے تے تھوڑے آقا میں تینوں ایک اور رحم دی حدیث سناواں، امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد، اچھی کہہ دیو سارے کہہ دیو پھر کہہ دیو جناب محمد
صلی اللہ درودی چھل پایا کرو اللہ نو راضی کرن واسطے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسل ایوی رحم دی حدیث لیسل مؤمن الذی یرحم لیسل مؤمن الذی لیسل مؤمن لیسل مؤمن الذی یشبع وجارہ جائع عند جنبہ آپ فرماتے نے وہ مومن نہیں ہوندا وہ ایماندار نہیں ہوندا جیڑا آپ تے رج کے کھائے تے گوانڈی دی رات بھکھیاں گزر جائے او مومن نہیں ہوندا کون جیڑا آپ کیوں جی آپ رج کے کھائے تے گوانڈی دی رات بھکھیاں ہی گزر جائے نبی پاک نے فرمایا او مومن نہیں ہوندا نہیں ہوندا دعا کرو اللہ سانو مومن بنائے دعا کرو اللہ گوانڈیاں نال پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے او نبی تینوں سمجھا رہے ہیں جڑا سارے جہان نالوں ود کے رحیم ہے میرا نبی رحیم ہے کہ نہیں ہے نبی مہربان نبی مشفق جدے بارے قرآن آندا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ رحیم نبی شفیق نبی مشفق نبی مہربان نبی فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ناخہ بول تو میں ویسے تو بلاندہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ایک باری پھر کہہ دے سبحان اللہ اور مومن او ہوندا ہی نہیں جڑا آپ رج کے کھائے تے گوانڈی دی رات بھکھیاں گزر جائے ایک دا سبق ہے ایک دا درس ہے ایک دی تعلیم ہے جدے بارے رب العالمین فرما رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رحيم رحیم نبی کیسا رحیم نبی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً رحیم نبی رحیم وَمَا أرسلناك إلا
إلا رحمة للعالمين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله واہ اللہ دیا رحمتاں سرکار نے فرمایا ماڑیاں تے نہیں بولدا نہ بول ماڑیاں تے کنے فرمایا یتیم شکور جواد کریم یتیم شکور جواد کریم حدیثہ مینو ٹرن نہیں دے رہی ہیں سب مینو آدیاں نے بس کر سانو ذرا پڑھ ساڈے وال ذرا آ تیرے تے رب دیاں نعمتاں جو نے تیرے تے رب دے انعام جو نے اللہ نے تیرے سینے اندر ہزار حدیثاں رکھیاں نے پھر کنجوسیاں کیوں کرن دے آئے ہو کاری اکبرا ذرا سانو پڑھ یتیم آؤ ذرا میں حدیث مصطفیٰ والآن لگیا ہوں یتیم شکور جواد کریم حریص علیکم رؤوف الرحیم خطیب فصیح خطیب فصیح اے خطیب فصیح خلیل کلیم خطیب فصیح خلیل کلیم خطیب فصیح خلیل کلیم طبیب حکیم رسول امین مزمل مدثر مزمل مدثر بول ذرا مزمل 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 مدثر معلا مقام مزمل مدثر مزمل مدثر معلا مقام رسول خدا پر ہزار سلام چلیے یار اگے چلیے سرکار نے فرمایا ابو ذر فرما دینے دو جی وصیت آقا فرما دینے وَأَنظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ تَحْتِي ہے بھی گل پلے بننا لیجئے آج دا جمعہ بڑے بڑا مثالی بنا دیتا ہے وَأَنظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ تَحْتِي إِلَى مَنْ هُوَ تَحْتِي وَلَا أَنظُرُ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي سرکار نے فرمایا ابو ذر میری دوجی وصیت پھلے بن لا جدوں بھی ویکھے تے اپنے تو ماڑیاں ول ویکھی کدی اونچیاں ول نہ ویکھی اپنے تو ماڑیاں ول اپنے تو نیویاں ول ویکھی تکڑیاں ول واہ سونیا تم بھی سونا تیریاں گلاں بھی سونیاں تو بھی سونا تیریاں گلاں بھی سونیاں تو بھی پیارا تیریاں گلاں بھی پیاریاں کیوں جی جڑا نبی ایڈا پیارا ہے انہوں چھڈن تے کدوں دل کرتا سرکار نے فرمایا اے ابو ذر اچھیاں ول کدی نہ ویکھی جدوں ویکھے تے ماڑیاں ول ویکھی کیوں جی کدی ویکھے تے ماڑیاں ول ویکھی جے تیرا گھر ہے نا تے کسی دی کوٹھی نہ ویکھی اونوں ویکھی جے کول چھاتی کوئی نہیں کتے دی کوٹھی ویکھ کے نہ شکرا نہ ہو جائے ہاں جے تینوں رب نے اکھاں نہیں نہ دتیاں تو نبینا ہے نا تے اونوں نہ ویکھی انہوں نہ ویکھی جڑا ہر لحاظ نال کامل ہے مکمل ہے جہدے سارے اعضاء پورے نے جڑا صحیح سلامت ہے انہوں ویکھی جڑا کدی چل بھی نہیں سکتا جہدے سارے اعضاء ہی کوئی نہیں
ماڑیاں نو ویکھیا کر، اپنے تو نیویاں نو ویکھیا کر، اچیاں نو نہ ویکھیا کر۔ وَأَنظُرْ إِلَىٰ مَنْ، میرا خیال ہے تو اتنا ہی بڑا، آگے چلیے۔ وَأَنظُرْ إِلَىٰ مَنْ تَحْتِي وَلَا أَنظُرْ إِلَىٰ مَنْ فَوْقِي۔ تیسری وصیت آپ نے فرمایا، نمبر 3، آقا فرما دینے وَأَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، بے صلہ رحمیاں کردہ جاواں، رشتہ داریاں نو ملاندا رواں، باوے میرے رشتہ دار میرے تو دور ہی کیوں نہ ہوندے جان، باوے وہ 100 کو کیوں نہ نسن، پر میں انہاں نو سینے نہ لاندا رواں۔ میرے نبی دی تعلیم ہے تے ساڈا اور چل لے جے چودھری نے نہیں سلاح لیا تے ساڈے گھر بندہ پوچھے داڑے کوئی نہیں، بھائی اسی کو ماڑے ہاں، ساڑھے کا روٹی نہیں پکتی۔ کیا بات ہے تیری، اور کیا بات ہے۔ ادھر سرکار نے کی فرمایا، جے تیرے رشتہ دار تیرے تو پاویں دور دور کیوں نہ جان تو انہوں سینے نہ لایا کر۔ یہ کنے فرمایا؟ اے محبت کے یوں جس میں دریا بہائے، چھل لائے چھل ذرا سبحان اللہ دی، وہ کنے فرمایا محبت کے یوں جس میں دریا بہائے، محبت کے یوں جس میں دریا بہائے، تیرے اندر کٹ کٹ کے قہر بھرے ہے، تیرے اندر کٹ کٹ کے بغض بھرے ہے، تیرے اندر کٹ کٹ کے نپ نپ کے ظالمہ غصہ بھرے ہے، تے نبی تیرا کی آندہ ہے محبت کے یوں جس میں دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، دل ان کا بھی چھینا، مل کے ذرا میرے نال، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے، یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے۔ صلہ رحمیاں کریا کر، صلہ رحمیاں، جڑا بندہ صلہ رحمی کر دے سن۔ اور میری ماں خدیجہ دے بقول میری ماں نے فرمایا سوڑے بار بار کیوں آنے زمیلونی زمیلونی، میرے تے کمبلی پاؤ، میرے تے چادر پاؤ، میرے تے کپڑا پاؤ، سوڑے اینا کیوں بے چین ہونا ہے، اینا کیوں پریشان ہونا ہے، اینا کیوں دکھی ہونا ہے، اینا کیوں بے قرار ہے، سوڑے تو تے صلہ رحمیاں کرنے، تو تے رشتہ داریاں نو ملانے، تو تے مہمانہ دیاں مہمان نوازیاں کرنا ہے، سونیا تو تے بے سہاریاں دا سہارا، بے آسریاں دا آسرا، سونیا تو صلہ رحمیاں کرنا ہے، رشتہ داریاں نو جوڑنا ہے، توڑدا نہیں، تے پیاریا جس بندے اندر خوبیاں موجود ہوں اللہ انہوں کبھی بھی ضائع نہیں کردا۔ وَأَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، ترند یار میں نو اگے وَأَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، سرکار نے فرمایا حق کہہ دیا کربا میں کوڑا ہی کیوں نہ لگے۔ حق کوڑا نہیں ہوندا، کئیاں نوں کچھ لگدا کوڑا ہے، لیکن حق کوڑا نہیں نہ ہوندا۔ کیوں جی؟ حق نہیں کوڑا ہوندا، انج کئیاں نوں لگدا ہے۔ دیکھو نا کئیاں نوں دیسی گھیو موافق نہیں ہوندا، یہ کی مطلب ہے کہ گھیو وچ قصور ہے، کئیاں نوں خالص دودھ نہیں لگدا، نہیں موافق ہوندا۔ اور سونے نہ دودھ دا قصور ہے نہ گھیو دا قصور ہے، تیرے میدے دا قصور ہے۔ یہ نہ کہیں حق کوڑا ہوندا ہے، یہ نہ مانا کریں حق کوڑا نہیں ہوندا، کئیاں نوں کوڑا لگ جاندا ہے۔ حق مٹھا ہی ہے، حق یہ میدیاں دا قصور ہے، حق دا قصور ہے، گھیو دا قصور ہے،
بولو دودھ دا قصور؟ سرکار نے فرمایا وَأَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، سچ کہہ دیا کر، حق کہہ دیا کر، سچی گل کر دیا کر، باویں کوڑی لگ جائے۔ نمبر 5 وَأَنْ أَقُولَ، ابو ذر فرماتے ہیں میرے یار نے، میرے پیارے نے، میرے جگر نے، میرے لاڈ نے میں نے یہ وصیت فرمائی وَأَنْ أَقُولَ، میں ایک کہندا رہا کی لا حول، ذرا تسی بھی کہہ لو نا لا حول، لا اچھی بڑو ذرا لا، نہیں بولتے پھیلا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت مقبول تابی رحمت اللہ علیہ ابو ہریرہ کو حدیث روایت کر دینے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مینوں فرمایا، سرکار نے مینوں فرمایا اکثر من قولک لا حول ولا قوت الا باللہ فإنہا من کنز الجنہ۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ لا حول ولا قوت زیادہ زیادہ پڑھیا کر، اللہ دی جنت دا دنیا اندر بہت بڑا خزانہ ہے، رب دے خزانے وچوں بہت بڑا خزانہ ہے کی لا حول۔ حضرت مقبول فرماتے ہیں جڑا بندہ ہے پڑھدا ہے لا حول، پڑھو نا ذرا جمعہ مکائیے لا، جے نہ پڑھو گے تو میں ٹائی بجاواں گا، بولو ذرا لا، چھتی بولو جمعہ ختم ہو جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ جڑا بندہ اے پڑھدا اے اللہ او دیاں اللہ او دے 70 دکھ 70 تکلیفاں دور کر دے دینے۔ سب تو کٹیا جڑی تکلیف ہے وہ ہے فاقہ، حالانکہ فاقہ بڑی وڈی تکلیف ہے، اللہ یہ تو وڈیاں وڈیاں ودیاں تکلیفاں دور کر دے کی دیاں۔ جڑا بندہ پڑھدا ہے لا حول، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرما دے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول، پڑھنا ذرا میرے نال، لا حول ولا قوت الا باللہ دواء من 99 داء ایسرها الہم۔ سرکار فرما دے میں لا حول ولا قوت الا باللہ 70 بیماریاں دا علاج ہے نا، 99 بیماریاں دا علاج ہے۔ لو جی 99 بیماری، جڑا بندہ بیمار ہے نا انہوں کی پڑھنا چاہیے لا اولا، یا اللہ ادا مانا کیے نہ گناہ کولو بچیا جا سکتا ہے تو یا اللہ نہ نیکی کیتی جا سکتی ہے سوائے تیری توفیق دے۔ لا حولا، یا اللہ گناہ کولو بچیا جا سکتا ہے، نیکی دی توفیق کیتی جا سکتی ہے تو یا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آخری گلا کر رہے ہیں لا حول ولا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے مسند احمدی حدیث امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اے دعا پڑھ دے، دعا نوٹ کر لو، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بڑی جامع دعا، وسبحان اللہ والحمدللہ، اگے ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آقا فرما دینے
جڑا بندہ اے دعا ایک واری پڑھدا ہے او دے گناہ سمندر دی جھگ تو بھی زیادہ ہون اللہ سارے معاف فرما دے دے۔ کی یاد کرے گا؟ لا حول۔ سنن ابو داؤد اندر حدیث موجود ہے، میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام کائنات آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ کروں نکل دے، اے بڑا کمال دا وظیفہ، کروں نکل دے تے نکلن دے ویلے اے دعا پڑھدا اے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اگے لا حول، ہاں جی بڑی فضیلت دے لا حول دی، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عرشہ تو آواز ہوندی ہے حسبکا، او میرے بندے ہن تیرے سارے دکھ مک گئے تے تو میرے حوالے ہو گیا، ہن میں تیریاں حفاظتاں کراں گا۔ ہدیتا و کفیتا و وکیتا، او بندیا تو رہنمائی پا گیا، او بندیا تینوں میں رب ساریاں چیزاں تو کافیاں، و وکیتا تے دنیا دے ہر نقصان تو بچ گیا ہے، تو محفوظ ہو گیا ہے۔ لا حول۔ آخری حدیث سن لے، اور میرے تے تھوڑے پیر و مرشد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے میں اسی ایک جنگ تو واپس آ رہے ہیں تے جدوں مدینے دے قریب آئے تے ساڑیاں نظراں مدینے دیاں دیواراں تے پہ گئیاں۔ واہ، مدینے دیاں دیواراں تے ساڑیاں نظراں۔ وہ صحابہ کڈے کرم والے سن جڑے کدی مصطفیٰ نو ویندے نے، کدی مدینے والے نو ویندے نے تے کدی مدینے نو ویندے نے۔ کتھے نظراں پیاں؟ مدینے دیاں۔ اور جدو کندہ دشن مدینے دیاں تیاں ساریاں ٹھر دیاں سین دیاں، جدو کندہ دشن مدینے دیاں تیاں ساریاں ٹھر دیاں سین دیاں، دل و حسد تے بغض تے کین دیاں واوا رگڑ مجایاں ہو دیاں نے۔ بس گل ختم کریے جی باغ گل محبت، اللہ ساری محبت قبول فرمائے۔ ایسے جدو مدینے دے قریب پہنچے نا تے مدینے دیاں دیواراں نظر آئیاں تے صحابہ اچھی اچھی کہنے لگ پے اللہ اکبر۔ اے وکھری گل ہے، تسی مدینے دی شان سن کے سبحان اللہ نہیں آتے، صحابہ دیواراں ویکھ کے اللہ اکبر پڑھن لگ پے۔ اللہ اکبر، اللہ، تسی کہہ دو سبحان اللہ۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ صحابہ آندے نے اللہ، اچھی اچھی اسی کہنے لگ پے۔ آقا فرما دے نے او میرے صحابہ، او میرے صحابہ جنوں بلا رہے ہو نہ او بہرائے نہ غیر حاضرے نہ دورے، او تے سمیعے او بصیرے، او تھاڑے کولے اللہ حاضر ناظرے۔ جدوں سن دے ہو، جدوں بلان دے ہو، اودوں تھوڑیاں سن دائے، انہا اچھی کیوں بول رہے ہو؟ ابو موسیٰ اشعری کہندے نے میں نبی پاک دے پیچھے پیچھے چلدا آ رہا ہوں تے میں پڑھدا آ رہا ہوں لا حول، پڑھو نا ذرا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آقا فرماندے نے اے عبداللہ بن قیس انہاں دا نام ہے، ابو موسیٰ اشعری دا نام حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ۔ آپ فرماندے نے اے عبداللہ ذرا میں تینوں ایسا خزانہ کیوں نہ دس دیواں جیڑا اللہ دی جنت دا خزانہ ہے، رب دے عرش دا خزانہ ہے، میں تینوں کیوں نہ دس دیاں؟ سونیا ضرور دسو، سونیا ضرور ارشاد فرماؤ۔ آقا فرماندے نے اے ابو موسیٰ پڑھیا کر لا حول
لو جی اللہ تھوڑی محبت قبول فرمائے، اللہ رحمت فرمائے، اللہ جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے پھر تو شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔